سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو، زین البھائی، کفیل بھائی، ایک شوشہ کبھی بھی چھوڑ کے دیکھا جاتا ہے؟ کبھی بھی؟ دنیا نے بڑا ستم کیا ہے۔ سننا بہت غور سے، ہمارے چہرے بدل دیے گئے، ہمارا لباس بدلا گیا، ہمارے طریقے بدلے گئے، صرف اس لیے کہ کسی بھی طریقے سے عشق مصطفیٰ کی جو جھلک سینے میں ہے نا، یہ نکل جائے۔ مگر احسان مانو بریلی کے احمد رضا کا، اس نے سبق پڑھایا، کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ انہوں نے یہی عشق ہمیں پڑھایا، نہیں پلایا گئی۔ پوری دنیا آج اعلیٰ حضرت کا احسان مانتی ہے۔ کیوں؟ خاص کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے سینوں میں جو عشق کی شمع جل رہی ہے، یہ بریلی کے احمد رضا کا فیضان ہے۔ بے شک بے شک، یہ بریلی کے احمد رضا کا فیضان ہے۔ لوگ باتیں کچھ بھی کریں، رہ گئی بات قابلیت کی۔ اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اشرف علی کے حکم امامت سے ہے آیا، مسجد کسی کی بھی ہو مصلی رضا کا ہے۔ مسجد کسی کی ہو وہ مصلی رضا کا ہے۔ تو سمجھے ذرا، یہ عشق ہمیں امام احمد رضا نے ہمارے سینوں میں پیوست کیا۔ بڑا گہرا رشتہ ہمارا حضور سے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایسی چھت پہ نہ سونا جس کی چار دیواری نہ ہو۔ میں آج پوچھوں نوجوانوں سے، خدا را کیا ہمیں اتنی فکر ہے اپنی جتنی حضور کو ہماری ہے؟ کیا اتنی فکر ہے ہمیں اپنی جتنی حضور کو ہماری ہے؟ آج نوجوان جب بیٹھتا ہے نا گاڑی پہ، تو پھر ایکسیلیٹر جب کھینچتا ہے نا، میٹر نہیں دیکھتا، میٹر نہیں دیکھتا۔ جب گاڑی حد سے زیادہ اسپیڈ میں ہوتی ہے نا، ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی مسلمان کا بچہ ہی ہوگا، اس لیے کہ اس سے زیادہ گرمی گوشت کھانے والوں کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوگی۔ ہم نے اسی کو اصل ایمان سمجھ رکھا ہے، 2 ٹائم بوٹی کھاؤ، یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے۔ جب چلتے ہیں نا تو پھر نیچے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی شریف زادہ، کوئی بزرگ آدمی ہاتھ دے کے روک کے کہے بیٹے ذرا سنبھل کے تو چل، کہتا تمہارا کیا جائے گا، ٹوٹے گی میری ٹوٹے گی، پھوٹے گی میری پھوٹے گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کا واسطہ، تم یہ کہتے تھے وہ آگے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے، ابھی تو سنگل ہوں تجھے پتہ نہیں ہے، تو کس اعتبار سے سنگل کہہ رہا ہے؟ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے سنگل کہہ رہا ہے، ابھی بچے نہیں ہیں تیرے اس لیے سنگل کہہ رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تیری ٹانگ ٹوٹنے کا درد شاید تیری بیوی کو اتنا نہ ہو جتنا تیری ماں کو درد ہوگا، تیرے سر پھوٹنے کا درد شاید تیری بیوی کو اتنا نہ ہو جتنے تیرے باپ کو درد ہوگا۔ تجھے کیا لگتا ہے تھوڑی سی ٹوٹے گی لیٹ جائے گا؟ سوچ تو سکی، اگر کوئی گھر میں پودا لگاتا ہے، ایک درخت کو پالنے کے لیے صبح شام پانی ڈالا کرتا ہے، اگر بکری پتے کھا جائے انسان بکریاں گھر سے نکال دیتا ہے، ایک درخت کو لگایا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ پھل آتے ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ نعمتیں اترتی ہو۔ وہ کہا تھا کسی نے، پیڑ امید کا یہ سوچ کے کاٹا نہ گیا، پھل نہ پائیں گے اس پہ تو ہوا ہی دیکھا۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے ایک پر پیڑ کو پالنے کے لیے 6 سال لگ جایا کرتے ہیں، پھر پیڑ لگانے والا اس کے نیچے جب بیٹھ کر کے ٹھنڈی سانسیں لیتا ہے، خدا کی قسم اے سی کے اندر بیٹھ کے انسان کو وہ سکون نہیں ملتا ہے جو اپنے محنت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے بندے کو سکون ملتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر پیڑ امیدوں سے لگایا گیا ہے، 1000 حضرت پیڑوں کے ساتھ تھی، تو سوچ تو سکی تیری پرورش میں تو پیڑ سے زیادہ محنت لگی ہے، تیری جوانی میں تو 15 سال نہیں 18 سال لگ گئے ہیں۔ ایک کھیتی کرنے والا 6 ماہ میں آنے والی فصل سے 1000 امیدیں لگاتا ہے، تو تیری ماں کو تجھ سے کتنی امیدیں ہوں گی، تیرے باپ کو کتنی امیدیں ہوں گی؟ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے آگے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے؟ خدا کا واسطہ ان کو تکلیف دے کر کے ان کی زندگی کو مشکل نہ کرو۔ اگر دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو کام وہ کرو جس سے بابا بھی راضی ہو اور گھر میں رہنے والی ماں بھی راضی ہو۔ اللہ واہ 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 واہ، ہاں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، 1 منٹ کے لیے گاڑی روکنے تیار ہے، وہ کبھی پلٹ کے مدرسہ گیا ہی نہیں، بیٹھا کان میں لیڈ لگی ہے، نہ بسم اللہ کا پتہ، نہ اللہ کا نام لیا،
4 قدم چلے گاڑی ٹکرائی ٹوٹ گئی تو پھر اللہ ہی اللہ کر رہا، پھر اللہ ہی اللہ کر رہا جب ٹوٹ گئی تو۔ بھائی ہمارے دین نے کیا نہیں دیا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ دنیا کہتی دنیا نے ترقی کی ہے، ہم نے کہا کیا؟ کہا پہلے کوئی ایئر بیگ گاڑی میں نہیں تھا، پھر 2 ہوئے، آج 4 ہو گئے، کہا 6 ہو گئے۔ میں کہتا ہوں پگلے، زندگیاں ایئر بیگ سے نہیں بچتی، خدا کی رحمت سے بچا کرتی ہیں۔ کس چیز سے بچتی ہیں؟ زور سے، خدا کی رحمت سے۔ تو ہم نے اپنے رب کی رحمت کو آواز دی، دعا ہے، گاڑی پہ سوار ہو تو دعا پڑھو ہے، لیکن نہیں، ہمیں تو کلمے بھی ڈھنگ سے یاد نہیں۔ معاف کیجئے گا، کبھی تیجا ہو نا مسجد میں تو دیکھو چنے ملا رہا، کس نے کتنے پڑھ لی۔ جو کبھی مدرسہ نہ گیا نا وہ اس کے آگے اتنا بڑا ڈیر ہے، جو امام صاحب ہیں انہوں نے اتنے ہی پڑھے ہیں۔ کیوں؟ جانتے ہمیں آتا ہی نہیں کلمہ، یہ کڑوی سچائی ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ جتنے چاہو نعرے لگا لو، جتنے چاہو چھل لو، قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کھڑا کر کے پوچھ لوں نا 90% کو صحیح سے بسم اللہ یاد نہیں ہوگی۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی وہ بات یاد کرو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کیا تلخ حقیقت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کون ہیں آپ؟ زور سے بولو، فخر سے کہو، ہم مسلمان ہیں، یہ شکر ہے رب کا، اس نے مسلمان بنایا ہے۔ لیکن تمہیں کیا نہیں دیا گیا؟ تمہیں تو سب کچھ دیا گیا تھا۔ تم نے ایئر بیگ پہ بھروسہ، ابھی کچھ دن پہلے نینی تال کچھ لوگ گھومنے گئے ہے نا، بڑی قیمتی گاڑی سے گئے اور اس میں کئی ایئر بیگ، ٹھیک ہے، پھسلی گری سب ختم، 4 نوجوان ختم ہوئے اس میں، 4 نوجوان۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایئر بیگ کدھر گئے؟ جو تم نے اس میں دماغ لگایا تھا نا، اب کوئی ضرورت نہیں، اب تو ایئر بیگ صرف اللہ کی ذات ہے، اگر زندگی دے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچا لیتا ہے، کیا بات، اور اگر مارنے پہ آئے تو 7 تالوں میں بھی بندہ نہیں بچ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے رشتے اللہ سے ہونے چاہیے، رشتے اللہ سے مضبوط ہونے چاہیے، رشتے مضبوط رہے ہی نہیں، یہ کڑوی سچائی ہے۔ ٹانگ ٹوٹی تو خدا یاد آیا، حضور نے تمہیں کیا نہیں دیا؟ گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کے نکلو، لیکن آج بچے گھر سے نکلے تو بچہ کہہ رہا پتہ ہی نہیں کون سا اسٹائل ہے۔ اس کا مطلب ہمارے ہاں تو اگر کوئی کہنا چائے لے آ تو اگر وہ وہاں سے پوچھے لاؤں یا نہ لاؤں، اگر بندے نے ادھر سے کہہ دیا ایسے چائے آئے گی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے ایسے لانے کا؟ بھائی نہیں نا، جب ابا گھر سے جا رہا تو بیٹا ایسے کیوں کر رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ او بھائی کیوں اٹھائی ہاتھ ہی بتاؤ کہ تیری ضرورت نہیں ہے حویلی کو؟ پلٹ کے مت آنا، یہ مطلب ہوا نا؟ یا کوئی اس کا مطلب کچھ اور ہو تو مجھے بتاؤ۔ ہمارے یہاں تو صرف یہی کہا جاتا اس کا مطلب نا ہے، نو، یہی ہے نا۔ تو جب آپ گھر سے نکلے، ماں نے بچے کو گود میں لیا، کہا دیکھ پاپا جا رہے ہیں، بیٹے بائے بائے کرتے، پاپا آیا، بیٹے نے یوں ہاتھ اٹھا دیا، اللہ نہ کرے کوئی کفن میں لپٹ کے گھر جائے، بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے یار جب بندے گھر سے نکلتے ہیں، کتنوں کی حسرتیں لے کے نکلتے ہیں، کتنوں کی آرزو لے کے نکلتے ہیں، میں ہوں کفیل ہوں یا ہمارے زین العابدین ساجد کوئی بھی ہو، 4 بچوں کے لیے 4 روٹی کمانے ہر بندہ گھر سے نکلتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر وہی باپ کفن میں لپٹ کے آتا ہے، خدا کی قسم ایک کا جنازہ نہیں، کتنوں کی حسرتوں کا جنازہ نکلتا ہے، کتنوں کی خوشیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو نشے نے اتنا دھت کر دیا ہے، ہم تو بازو والے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ خدا را اللہ سے دعائیں مانگا کرو، گھر سے نکلا کرو تو اپنے بچوں سے ٹاٹا نہ کرایا کرو، اپنے بچوں سے کہا کرو بیٹا کہہ دو فی امان اللہ، باپ جا رہا ہے اپنے باپ سے کہہ دے جا میں نے تجھے خدا کے امان میں دیا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ان جملوں کے ساتھ تم گھر سے جدا ہو گے، موت بھی اس وقت تک جدا نہیں کر سکتی جب تک پلٹ کے تم گھر پہ واپس نہیں آیا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ، خلیفہ حضور اویس ملت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس. واہ واہ. مجھ سے فری کی جنت کی امید نہ رکھنا. مفتی صاحب واہ 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 واہ. جنت میرے باپ کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے. جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے، واہ واہ واہ. اور مصطفیٰ اسے چاہیں گے جو ان سے پیار کرے. واہ واہ واہ. پیار کرے. یار گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئی، لیکن شکر ہے حضور کا نام تو لیتے ہیں نا ہم لوگ. ہے نا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا کی سگی بھاری ہے بھروسہ تیرا. اے اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو، شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا. ہے نا؟ تو جب نکلتے ہیں نا تو کہتے بیٹے بائے بائے کر دو نا. سنیں اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے. رشتے مضبوط کرو اللہ سے، رشتے مضبوط کرو. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. باپ بیٹے حضرت عمر فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب منہ اٹھا کے دیکھا نا تو باپ بیٹے کی شکل سیم سیم تھی، ملتی جلتی. کبھی حضرت عمر باپ کو دیکھ رہے، کبھی بیٹے کو دیکھ رہے. اس نے کہا امیر المومنین کیا دیکھ رہے؟ کہا مجھے حیرت ہو رہی ہے، آپ کے چہرے اتنے ملتے جلتے. تو انہوں نے کہا عمر اس سے بھی تعجب کی بات نہ بتا دوں. کہا کیا؟ کہتے ہیں سنیں کہانی بڑی دلاویز ہے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ سو تو نہیں رہے نا؟ مشکل ہوتا ہے ایک اچھے ناطقاں کے بعد اپنی بات دوسرے کے دماغ میں اتارنا. ٹھیک ہے نا؟ ایک ذہن بنا رہتا ہے. تو میں تو چونکہ ویسے بھی کڑوی باتیں کرتا ہوں، اللہ کرے یہ ذہن قبول کر لے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سنیں حضرت، میں ایک تاجر آدمی، میں تجارت کے لیے پردیس جانے لگا. میری بیوی امید سے تھی، اور آج کی طرح اس وقت میں گاڑیوں کی، فلائٹ کی یا کسی سواری کی فیسلٹی نہیں تھی. اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے یا پھر پیدل سفر ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے. یہ چیزیں عام طور کے استعمال میں ہوتی. کہا حضور میں جانے لگا. جب میں جانے لگا بیوی امید سے تھی. میری بیوی دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی، اور دروازے تک آتے آتے اس نے کہا میرے سرتاج جا تو رہے ہو، یہ جو امانت پل رہی ہے اسے کس کے سہارے چھوڑ رہے ہو؟ اسے کس کے سہارے چھوڑ رہے ہو؟ حضرت عمر سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضور میری زبان سے جملہ نکلا، میں نے اس بچے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. کس کے حوالے؟ اللہ کے. سارے اپنے رب کا نام لے لو. پتہ نہیں ہم نے کب سے نہ پکارا ہو. کس کے حوالے؟ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. اللہ کے حوالے. کہتے ہیں بیوی نے اتنا کہا میں چلا گیا. کہتی مجھے کچھ وقت لگا، میں پلٹ کے آ رہا تھا تو اب فون کا دور تو نہیں تھا، میرے ذہن میں خیال تھا. میں سوچ رہا تھا کہ گھر جاؤں گا، بیٹی ہوگی تو یہ نام دوں گا، بیٹا ہوگا تو یہ نام دوں گا. حضرت جی میں بہت سوچتے ہوئے آیا. کہتے مگر نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. ہزار ارادے کرنے کے بعد جب میں دروازے پہ پہنچا، لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، میرے گھر پہ تالا پڑا تھا. میں نے کہا لوگوں میں یہاں بیوی کو چھوڑ کے گیا تھا، کہاں گئی میری بیوی؟ لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا. ہم نے بڑا انتظار کیا، تو نہیں آیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا. اتنا سننا تھا. کہتے میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا میں اتنا کم نصیب، بیوی کے جنازے کو بھی کندھا نہ دے سکا. میں نے کہا وہ امید سے تھی، اس کے بچے کا کیا بنا؟ کہا حضور وہ بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، ماں کے ساتھ وہ بھی دفن کر دیا گیا. کہتا ہے کہ جب لوگوں نے اتنی بات کہی ہے میں بڑا بے قرار ہوا. میں نے کہا میں اس کے جنازے میں تو نہ آ سکا، کم سے کم اس کی قبر کا پتہ بتا دو تاکہ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کر سکوں. لوگوں نے رہنمائی کی. میں قبرستان تک پہنچا، کب بہت دیر تک اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہا. پھر جب پلٹ کے آنے لگا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری بیوی کی قبر میں آگ لگ رہی ہے. کہتے ہیں ایسا محسوس کیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا، واپس آ گیا. گھر آنے کے بعد میں نے بستر پہ لیٹ کر کے سوچنا شروع کیا. میری بیوی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی، پردے کی پابند تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، شوہر کے ساتھ وفادار تھی. اس کی قبر میں آگ کیوں لگ رہی ہوگی؟ کہ یہ خیال ذہن میں گھوما. پھر میں نے یہ سوچا چلو چل کے قبر کھول کے دیکھتے ہیں. کہ اس خیال سے میں نے پھاپڑا لیا، قبرستان گیا اور اس کی قبر جا کر کے کھولی. کہتے ہیں جیسی تختہ اٹھایا ہے اس کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. کفن بھی سلام